پنجابی فلموں کے بے تاج بادشاہ، ایکشن اور تھرل کے شہنشاہ، لالی ووڈ کی جان، فخر پاکستان، عظیم اداکار سلطان راہی کو مداحوں سے بچھڑے 27 برس بیت چکے ہیں، لیکن ان کی یادوں کے چراغ آج بھی روشن ہیں۔ اردو اور پنجابی فلموں کے مایہ ناز اداکار سلطان راہی نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1959 میں فلم باغی سے بطور مہمان اداکار کیا۔ فلم وحشی جٹ اور فلم مولا جٹ نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ 1979 کو ان کی بیک وقت 4 فلمیں شیر خان، ملے گا ظلم دا بدلہ، اتھرا پتر، چنوریام اور سالہ صاحب ایک ہی دن پردہ سیمی کی زینت بنی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ 1959 میں بننے والی فلم باغی سے لے کر 2003 میں ریلیز ہونے والی فلم خر دماغ گجر تک انہوں نے کم و بیش 800 فلموں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے اور انہوں نے 150 ایوارڈز اپنے نام کیے۔ ان کی بے پناہ فنی خدمات اور تاریخی کامیابیوں پر بطور موسٹ کریٹو ایکٹر ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا۔ 12 ستمبر 1973 کو سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پاکستان میں پہلی بار فلمی ستاروں کے مابین ہاکی اسٹیڈیم کراچی میں رستم زماں بولو پہلوان کی سرپرستی میں فلمی دنگل کے نام سے ایک یادگار کشتی کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے کے فلمی جوڑ میں اداکار رنگیلا بطور پٹھا الیاس کشمیری اور سلطان راہی بطور پٹھا لالا سدھیر نے حصہ لیا۔ اس مقابلے میں کامیڈی کنگ رنگیلا نے کنگ آف ایکشن سلطان راہی کو اپنی کامیڈی سے چاروں خانے چت کر دیا۔ سلطان راہی لائیو شوز میں اپنے مداحوں کی خواہش پر انہیں فلمی ڈائیلاگز بھی سناتے تھے۔ ایک ایکسٹرا سے لے کر فائٹر اور اسٹار سے لے کر سپر اسٹار بننے تک کا سفر سلطان راہی نے بڑی محنت اور جدوجہد سے طے کیا۔ اپنی سینکڑوں فلموں کے ذریعے فلم بینوں کو انٹرٹین کرنے والے سلطان راہی دوہری شخصیت کے مالک تھے۔ فلم اسکرین پر جلوہ گر ہونے والے سلطان راہی کی عام زندگی اس کے برعکس تھی۔ شوبز کی چکا چوند اور فلمی دنیا کی رنگینیوں سے باہر ان کی اپنی ایک الگ ہی دنیا تھی۔ فلموں میں زرق برق لباس میں ملبوس، غصیلے، زوراور اور گنڈوں سے مار دھاڑ کرنے والے سلطان راہی اپنی عام زندگی میں انتہائی سادہ لوح اور معصوم انسان تھے۔ وہ صوم و صلات کے پابند اور عاجزی و انکساری کا پیکر تھے۔ سلطان راہی رحم دل اور درویش صفت انسان تھے۔ وہ ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں پیش رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے ایک گوشے کو عبادت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، جہاں وہ تنہائی میں گھنٹوں عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے فلم اسٹوڈیوز میں مساجد بنانے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ایورنیو اسٹوڈیوز، شانور اسٹوڈیوز اور باری اسٹوڈیوز میں شاندار مساجد تعمیر کروائیں۔ سلطان راہی نے شادمان چوک لاہور، شاہ عالمی اور دیبال پور وزیر پور کے ایک گاؤں میں بھی عالیشان مساجد بنوائیں۔ کئی بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے الحاج محمد سلطان راہی کا مزاج صوفیانہ اور انداز فقیرانہ تھا۔ مرشد با
فلمی دنیا سے سپر سٹار کا خطاب پانے والے سلطان راہی ایسے فنکار تھے جو دوران شوٹنگ بھی واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل نہیں کرتے، اس کی نماز نہیں پڑھتے، اس کی روزہ نہیں رکھتے، صحت کا فکر ہے کہ روزہ رکھانے سے صحت خراب ہو جائے گی، یہ پکڑ بھی تھوڑے دینی چاہیے، پکڑ کوئی نہیں گی، یہ کوئی حساب کتاب نہیں گا، نہ مننا ساری کرنا۔ لیکن اگر یہ ہوا، اگر یہ پکڑو تو پھر کی کرو گے؟ پھر تو آپ کو وقت نہیں ہونا، اس سے تو آپ کو وقت نہیں ہونا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اليوم لا تظلم، اس دن کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کی زبان بھی بند کر دی جائے گی، آپ کی ہر اعضاء کو اجازت ہوگی کہ وہ آپ کے اعضاء جو ہیں وہ باتیں کریں گے، وہ آپ کے بارے میں وہ بتائیں گے اعضاء آپ کو، تشہد شہادتیں دیں گے آپ، ارجل آپ کے ہاتھ پاؤں، ارجل کو تشہد ارجلکم بما کانوا یکسبون، جو کسب تم نے کیے ہیں، جس چیز سے انکار کیا وہ بھی بتائیں گے اور جس چیز کا اقرار کیا وہ بھی بتائیں گے۔ 24 جون 1938 کو بھارت کے شہر سہارنپور میں پیدا ہونے والے محمد سلطان المعروف سلطان راہی 9 جنوری 1996 کو گوجرانوالا کے قریب ایک قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ سلطان راہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کے چاہنے والے انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔